سابق وزیر-اعظم عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں دائر کردہ توشہ خانہ نااہلی ریفرنس فارن فنڈنگ کیس سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ 2017 میں اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کے الزام پر ہی سابق وزیر-اعظم نواز شریف کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا اور وہ عمر بھر کے لیے پارلیمانی سیاست سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ عمران خان پر بھی یہی الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر جو کروڑوں روپے کمائے ہیں، انہیں 2 برس تک اپنے سالانہ ڈکلیئر کردہ اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ چنانچہ وہ بھی نواز شریف کی طرح صادق اور امین نہیں رہے اور عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیے جانے چاہیے۔ چنانچہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت 18 اگست سے الیکشن کمیشن میں شروع ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن نواز راجہ نے عمران خان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران نے سرکاری توشہ خانے سے تحائف خریدے مگر انہیں الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا۔ اس طرح وہ بددیانت ہے، لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ توشہ خانہ سکینڈل طویل عرصے سے خبروں میں ہے، جس کی وجہ یہ الزام ہے کہ عمران اور ان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے توشہ خانہ سے سستے دام و قیمتی تحائف خریدنے کے بعد انہیں مہنگے داموں میں بیچ دیا تھا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف خریدے جاتے ہیں اور انہیں مکمل قانونی تحفظ حاصل ہے، تاہم اخلاقی طور پر تحفہ بیچنا غلط ہے۔ البتہ عمران اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ توشہ خانہ ریفرنس کے مطابق درخواست گزار نے کہا ہے کہ عمران خان پر قانونی طور پر لازم تھا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنی اہلیہ اور خاندان کے دیگر افراد کے تمام تر اثاثے چھپائے بغیر الیکشن کمیشن میں جمع کراتے۔ دستاویزات میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ عمران نے جانتے بوجھتے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا اور یہ قبول کیا کہ انہوں نے یہ تحائف فروخت کر دیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائی گئی دستاویزات میں ان تحائف کی فروخت اور ان سے کمائی گئی رقوم بھی چھپائی گئی۔ دستاویزات کے مطابق عمران خان کو اپنی حکومت کے دوران کل 58 باکسز تحائف کی صورت میں ملے، جن میں مختلف اشیاء تھیں۔ یہ تحائف عمران نے توشہ خانہ سے 20 اور بعد ازاں 50% رقم ادا کر کے حاصل کیے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی لاگت 30,000 سے کم تھی، لہٰذا قانون کے مطابق وہ یہ تحائف مفت حاصل کر سکتے تھے، جبکہ 30,000 سے زائد قیمت کے تحفوں کی قیمت کا 20% ادا کر کے وہ گفٹس لے گئے۔ عمران حکومت کی ابتدائی 2 ماہ کے دوران حاصل کردہ تحائف میں ایک گراف کی گھڑی بھی شامل ہے، جس کی مالیت 8 کروڑ 50 لاکھ لگائی گئی، جبکہ اسی پیک میں شامل دیگر تحائف میں 56,70,000 کے کف لنکس، 15 لاکھ روپے کا ایک پین اور 87,50,000 روپے کی ایک انگوٹھی شامل ہے۔ 10 کروڑ روپوں سے زائد مالیت کی ان 4 اشیاء کے لیے عمران نے صرف 2 کروڑ روپے جمع کروائے اور ان کے مالک بن گئے۔ اس طرح رولیکس کی ایک گھڑی جس کی مالیت 38 لاکھ تھی، عمران خان نے یہ 7.5 لاکھ کے عوض خریدی۔ رولیکس ہی کی ایک اور گھڑی جس کی مالیت 15 لاکھ روپے لگائی گئی، سابق وزیر-اعظم نے تقریباً 2.5 لاکھ میں خریدی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر گھڑی اور کف لنکس وغیرہ پر مشتمل ایک باکس کی کل مالیت 49 لاکھ تھی، جس کی نصف رقم ادا کی گئی، جبکہ جیولری کا ایک سیٹ 90 لاکھ میں خریدا گیا، جس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد مختص کی گئی تھی۔ دستاویزات کے مطابق وہ گھڑی جس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اسے بیچ دیا گیا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ یہ گھڑی سابق خاتون اول بشرا بی بی نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران تحفے کے طور پر لی تھی۔ اس کی مالیت 85 ملین بتائی گئی ہے، جسے توشہ خانے سے 20% ادائیگی کے بعد لیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔